کچھ فائدہ ڈیفینیٹلی وہ جو کرائم پیٹرول آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس سے کچھ بے چینی بھی ہوتی ہے، لیکن بار بار اگر دیکھتے رہیں وہ پروگرام، چونکہ میں نے اس کے بہت سے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر پروگرام، ہر 3 میں سے 2 پروگرام بہت بہترین ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک میں مرڈر اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اس میں پیچھے بہت ساری اور چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے نتائج بھگتتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ریپ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی میں نے پرسوں ہی اس کی ایک ایپیسوڈ دیکھی جس میں ایک لڑکی جو کسی گھر میں رہتی ہے اکیلی اور یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے ایک لڑکا پڑا ہوتا ہے جو ہر جگہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ گاڑی میں ہو یا کسی جگہ بھی چل رہی ہو تو وہ موٹر سائیکل پہ ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن یہ وقت آتا ہے کہ پولیس والے اس کو ایک اے ایس آئی دے دیتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتا رہے، گھر میں کک بھی ہوتا ہے، ملازم بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک دن وہ یہ غلطی کرتی ہے کہ کک کو بھی چھٹی دے دیتی ہے، وہ مانگتا ہے تو اے ایس آئی کہتا ہے مجھے کوئی کام ہے، تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک نکتہ جو کہ دیکھنے والوں کے لیے کام کا تھا بہت زیادہ، وہ یہ تھا کہ وہ لڑکا آ جاتا ہے اور بیل دیتا ہے، تو سلاخوں والا دروازہ ہوتا ہے، لاکڈ ہوتا ہے، تو وہ اندر سے بات کر رہی ہے اور وہ باہر سے بات کر رہا ہے، اور لڑکا اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کو کہتا ہے کہ تم دروازہ کھولو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس میں تم سے بات کروں گا اور تھوڑی دیر میں بات کر کے چلا جاؤں گا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں میں زج کرنا چھوڑ دوں اور موو آن کر جاؤں، اور یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے۔ تو لڑکی دروازہ کھول دیتی ہے اور وہ اندر آ جاتا ہے۔ اب اندر آ کے تو وہ رویہ خراب کر لیتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ابھی آپ کہہ رہے تھے، مرڈر، اور مرڈر سے پہلے ریپ۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بھی یہ دیکھے گا تو وہ کیا سبق سیکھے گا؟ یعنی اگر کوئی خاتون اکیلے ہو کسی جگہ تو اس کو اپنے آپ کو محفوظ جگہ رکھنا چاہیے، اس کے پیچھے انکانشیس لیسن ہے۔ اچھا، ایک اور ایپیسوڈ میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، تو اس میں ایک لڑکی کو کوئی بندہ اغوا کرتا ہے جا کے اس کو بیچنے کے لیے، لڑکی کو، ینگ لڑکی کو محلے کی 2 خواتین کی مدد سے اغوا کرتا ہے۔ ایک خاتون اچھے خاصے آفیسر کی وائف ہوتی ہے، لیکن اس کو پیسے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لڑکا اس سے رابطہ کرتا ہے کہ محلے کی فلاں لڑکی کو تم اگر اغوا کرنے میں مدد دو تو میں تمہیں 5 لاکھ روپیہ دوں گا، اور وہ 5 لاکھ میں سے 75,000 روپے پہ سودا کرتی ہے اپنے گھر کی میڈ کو کہ تمہارے ساتھ والے گھر میں جو لڑکی ہے تم نے اس کو بہلا پھسلا کے فلاں جگہ لانا ہے جہاں وہ موٹر سائیکل پہ آئے گا، اور ایک ٹیکسی ہوگی اور ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، تو آگے جا کے وہ عورت اتر جائے گی اور بندہ ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو اس لڑکی نے کہا کون ہو تم اور کیوں مجھے تم کہیں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہلنے جلنے کی کوشش نہ کرنا اور زیادہ چلاکی نہیں کرنا۔ اگر تم نے چلاکی کی، میں تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی کو ٹیلی فون کروں گا تو میرے ساتھی ان کو مار دیں گے، لہذا تم چپ کر کے بیٹھ۔ پھر وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں تمہیں بیچنے کے لیے 400 میل دور لے کے جا رہا ہوں، کسی بندے کے ہاتھوں تمہیں مجھے بیچنا ہے۔ اور وہ چپ کر جاتی ہے یہ سن کے کہ اس نے کہا کہ تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی کو ہم مار دیں گے۔ اور ایسا پھر 5 ڈیفرنٹ موقعوں پہ وہ بات کرتی ہے کوئی کہ مجھے جانے دو یا مجھے چھوڑ دو، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب کے بعد تم نے ایسا بولا، پھر وہ ٹیلی فون ڈائل کر کے ایسے ہی کسی کو کہتا ہے کہ اس کے بھائی کے 4 ٹکڑے کر دو اور اس کی ماں کے 6 ٹکڑے کر دو، تو وہ تڑپنے لگتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، اس میں ہر پروگرام میں ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے ایڈکشن کا بھی، ڈرگز کا بھی رول چلتا رہتا ہے، اور یہ بھی رول چلتا رہتا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں، جیسے آپ کے ہمسائے یا جو لوگ قریب ہوتے ہیں اور آپ خام خواہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ رواج ہوتا ہے ہمارے جو لاہور میں بھی یہ رواج ہے، خاص طور پر اندرون شہر میں، کہ ہر خاتون کے ساتھ کے گھر والے جو میں خاتون رہتی ہے وہ اس کی بہن ہے، اور دونوں کے بچے خالہ خالہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو فیملیئر چہرے ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، یہ سوچ کے گاؤں سے منگوائے جاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد ہمارے واقف ہیں، تو وہ کرائم میں حصہ لیتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس میں کام کی دکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ پروگرام یونائٹڈ نیشنز کے فنڈنگ سے ہوتا ہے،
اور ہر پروگرام بہت اعلیٰ نہیں ہوتا، لیکن ہر پروگرام ایک سچی کہانی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کی ساری کہانیاں اخباروں میں رپورٹڈ کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے 10 سال پہلے اخباروں میں رپورٹ ہوئی کوئی کہانی اور وہ کہانی سب جانتے ہیں۔ جیسے کہ کراچی میں پچھلے دنوں ایک خاتون اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی جو کہ ماڈل تھی، ایک اور خاتون جو کہ ڈرامہ آرٹسٹ تھی وہ مردہ پائی گئی۔ تو یہ ایک کہانی ہے جو کہ اخباروں ٹی وی پہ آئی۔ اس کے بعد چند دن کے بعد وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ وہاں اکیلے کیوں رہ رہی تھی اور وہ کیسے مر گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا جھگڑے چل رہے تھے، خاندانوں میں کیا تنازع ہوتے ہیں جس سے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کی پیچھے فنڈنگ کی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو بتاؤ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو پولیس افسر دکھائے ہوتے ہیں سارے نیک دکھائے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کوئی پولیس افسر رشوت لینے والا نہیں ہوتا اس میں، شاید اس سے پولیس کا کوئی امیج بہتر کرنے کا مقصد ہو۔ 5 منٹ میں نہیں، پروگرام ہوتا ہے 45 منٹ کا، اور 45 منٹ کے پروگرام میں سٹوری بلڈ اپ کرتی ہے اور وہ سکرپٹ اتنا اچھا ہوتا ہے، اگر آپ کو فلمیٹوگرافی کا پتہ ہو تو وہ بہت اچھا سکرپٹ ہوتا ہے، اس سے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیمرہ، ڈائریکشنز، ہر چیز بہترین ہوتی ہے اس کی۔ اور اس میں کچھ پروگرام 2-3 قسطوں کے ہوتے ہیں، ایپیسوڈز ہوتے ہیں۔ وہ پروگرام جو 3 قسطوں کے ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں، جس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ینگ لڑکے دوسرے ینگ لڑکوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں، اور کس طرح ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے جانے پہچانے ہیں وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ جانے پہچانے لوگ اجنبیوں کی نسبت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم اجنبیوں سے ڈرتے رہ جاتے ہیں، زیادہ نقصان جانے پہچانے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی تک حسین کا نقطہ نظر سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو یہ پروگرام برا کیوں لگتا ہے۔ بعض پروگراموں کی بری ہوتی ہیں، اکثر پروگراموں کی ڈائریکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس میں بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری زیادہ تر پیشنٹس کو کراچی، اسلام آباد، لاہور سب کہتے ہیں کہ یہ پروگرام دکھانے کی بجائے ہمیں لوڈو کھیلنے کی اجازت دے دے۔ اس میں کوئی باٹم لائنز بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ سبق ایک کے لیے، سیکھ سب کے لیے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باٹم لائنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اور انکانشیسلی آپ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ چوکس کیسے رہنا ہے اور غلط لوگوں کی کمپنی سے کیسے بچنا ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے لیسنز ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور کس طرح پولیس بہت اچھے کام بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ وہ والے پروگرام ہوتے ہیں جس میں پولیس نے اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ کوئی تھوڑے پولیس والے ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔